اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَسْأَلُونَكَ، اور وہ سوال کرتے ہیں آپ سے عن روح، روح کے بارے میں. قل کہہ دیجئے الروح، روح من امری، حکم سے ہے، ربی میرے رب کے. وما اوتیتم، اور نہیں دیے گئے تم، من العلم، علم میں سے، الا قلیلا، مگر بہت ہی تھوڑا. روح کے بارے میں یہ سوال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہودیوں نے کیا تھا. ایک روایت کے مطابق یہودیوں نے یہ سوال مشرکین مکہ کو بھیجا تھا. یعنی یہ یہود رہتے تو مدینہ میں تھے، لیکن انہوں نے 3 سوالات مشرکین مکہ کو بھیجے تھے کہ جا کر اپنے نبی سے پوچھو. ان میں سے ایک سوال اصحاب کہف کے بارے میں تھا، اور دوسرا ذوالقرنین کے بارے میں، جس کا تفصیلی ذکر انشاءاللہ سورۃ الکہف میں آئے گا. مگر روح سے متعلق سوال کا انتہائی مختصر جواب اس صورت میں دیا گیا ہے. یعنی یہاں آپ سورہ اسراء میں اس سوال کا جواب پڑھ رہے ہیں جو کہ یہودیوں کی طرف سے تھا کہ روح کیا ہے. اور حدیث میں ایسا بھی آتا ہے کہ یہودیوں نے یہ سوال آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹلی کیا تھا. سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک کھیت میں چل رہا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کی چھڑی کے سہارے چل رہے تھے. اتنے میں کچھ یہودی سامنے سے گزرے. وہ آپس میں کہنے لگے ان سے پوچھو روح کیا چیز ہے. پھر کسی نے کہا کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ کوئی ایسی بات کہیں جو تم کو ناگوار گزرے. مگر ان میں سے بعض نے کہا کہ ہم ضرور پوچھیں گے. تو ان میں سے ایک شخص نے کھڑے ہو کر پوچھا اے ابو القاسم، روح کیا چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر خاموش رہے. ان کو کوئی جواب نہیں دیا. میں سمجھ گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آ رہی ہے، تو میں اپنی جگہ کھڑا ہو گیا. جب وحی اتر چکی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. اور وہ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہہ دیجئے روح میرے رب کے حکم سے ہے، اور تمہیں علم میں سے بہت تھوڑے کے سوا نہیں دیا گیا. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. اب یہاں پر روح سے کیا مراد ہے؟ روح سے مراد یہاں پر وحی الہی ہے، اور دوسری مراد جبرائیل امین ہے، جن کو قرآن پاک میں روح الامین بھی کہا گیا ہے. اور تیسری مراد جسمانی روح ہے. یہ تینوں مرادیں ہو سکتی ہیں. اب آپ دیکھیے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ جو سوال ہوا، اس کے بارے میں صرف اتنا بتایا گیا کہ روح کا تعلق عالم امر سے ہے، اور عالم امر چونکہ عالم غیب ہے، اس لیے اس کے بارے میں تم لوگ کچھ نہیں جانتے. انسان کے علم کا ذریعہ اس کے سینسز ہیں، اور وہ اپنے ان سینسز کے ذریعے صرف عالم خلق کی چیزوں کے بارے میں جان سکتا ہے. یعنی جو چیز اس کو نظر آتی ہے یا جس چیز کو وہ سونگھ سکتا ہے یا ٹچ کر سکتا ہے، تو اس اعتبار سے تو وہ اس کو جان سکتا ہے. عالم غیب تک انسان کی رسائی نہیں ہو سکتی. اس لیے غیب کی باتوں کو اسے یعنی انسان کو ویسے ہی ماننا ہوگا جیسے قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بتائی گئی ہوں. اسی کا نام ایمان بالغیب ہے، جس کا ذکر سورۃ البقرہ آیت نمبر 3 میں آتا ہے الذین یؤمنون بالغیب. تو وحی یا پھر انسانی روح یا پھر جبرائیل امین، ان سب کا تعلق عالم غیب سے ہے. اگر آپ روح کو دیکھیں، جو انسانی روح ہوتی ہے وہ بہت ہی لطیف شے ہے، کسی کو نظر نہیں آتی. آج آپ بڑے سے بڑا ایکس رے کروا لیں، ایک ایک عضو کے پکچر آ جاتی ہے. ایون عضو کے اندر اگر کوئی ایشو ہے تو وہ ایشو بھی سامنے آ جاتا ہے، لیکن روح کی کوئی پکچر نہیں آتی. تو روح وہ لطیف شے ہے جو کسی کو نظر نہیں آتی، لیکن ہر جاندار کی قوت اس روح پر ڈیپینڈ کرتی ہے. اس کی کیا حقیقت ہے، اس کی کیا شکل ہے، یہ کوئی نہیں جانتا. تو ہو سکتا ہے یہودیوں نے اسی انسانی روح کے بارے میں سوال کیا ہو، اور ہو سکتا ہے کہ وہی الہی کے بارے میں سوال کیا ہو. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا ہی مختصر جواب دیا کہ ان کو کہہ دیجئے کہ
روح میرے رب کے حکم سے ہے اور تمہیں علم بہت تھوڑے کے سوا نہیں دیا گیا، یعنی تمہارا علم بہت قلیل ہے۔ اس روح جس کے بارے میں تم پوچھ رہے ہو، اس کا علم تو اللہ نے انبیاء سمیت کسی کو نہیں دیا، کوئی بھی نہیں جانتا اس کی حقیقت کو۔ بس تمہارے لیے اتنا کافی ہے کہ تم یہ جان لو کہ یہ میرے رب کا حکم ہے یا یہ میرے رب کا امر ہے، اور اس کی حقیقت کو صرف وہی جانتا ہے۔ اچھا، یہاں جو یہودیوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ ان کو علم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چیک کرنے کے لیے کون کون سے سوال پوچھے جا سکتے ہیں۔ اسی لیے جب یہ سارے یہود مدینہ میں تھے تو مشرکین مکہ نے ان سے کانٹیکٹ کیا تھا، کیونکہ وہ اہل کتاب مانے جاتے تھے، اہل علم مانے جاتے تھے، کہ ہم کون سے ایسے سوال اس شخص سے کریں جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، جس ہمیں پتہ چلے کہ یہ واقعی نبی ہے۔ تو یہ 3 سوال بھیجے تھے یہودیوں نے، روح کے بارے میں، اصحاب کہف کے بارے میں اور ذوالقرنین کے بارے میں، اور ان تینوں سوالوں کے جواب بذریعہ وحی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے گئے۔ اب اس آیت سے اگر ہم ایک اور فہم نکالیں کہ انسان کا علم محدود ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، تم بہت تھوڑا علم دے گئے ہو۔ دیکھا جائے تو جو ہمارے حواس چیزیں دیکھ سکتے ہیں یا سن سکتے ہیں یا سونگ سکتے ہیں یا ٹچ کر سکتے ہیں یا 6 سینس بھی آپ لے لیں چلیں، ٹھیک ہے نا، پھر بھی آپ عالم غیب کو نہیں جان سکتے، اس تک ہماری رسائی نہیں ہے۔ اس روح کے معاملے میں اگر عقیدہ درست ہو جائے نا تو مسلمانوں کے بہت سارے مسئلے ختم ہو جائیں۔ آج کا مسلمان ان غلط عقائد میں ہی پھنس گیا ہے، اسی لیے آپ دیکھیے کہ مردوں کی عید منائی جاتی ہے۔ حیرت کی بات نہیں، عید تو زندوں کی ہوتی ہے، اس میں وہ یہی کہتے ہیں نا کہ روحیں آتی ہیں اور پھر ان کی پسند کی ڈشز بنائی جاتی ہیں اور پتہ نہیں کیا 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 جاتا ہے، تو عقیدے کی خرابی ہے نا۔ تو اگر روح کے معاملے میں عقیدہ درست ہو جائے، جس میں بہت سارے مسلمان پھنسے ہوئے ہیں، تو بہت سارے ایشوز تو خود بخود ختم ہو جائیں۔ یہاں جو علم کی بات ہوئی، علم 2 طرح کا ہوتا ہے۔ مادی چیزوں کا علم وہ انسان حاصل کر سکتا ہے اپنی محنت کے ساتھ، اپنی کوشش کے ساتھ۔ ایک ہوتا ہے غیر مادی چیزوں کا علم، مراد یہی غیبی چیزیں ہیں، مثلا فرشتوں کے بارے میں آپ جانتے ہیں پر آپ ان کو دیکھ نہیں سکتے، کمپلیٹ نالج تو آپ میں سے کسی کے پاس بھی نہیں ہے۔ جنت کے بارے میں، دوزخ کے بارے میں آپ جانتے ہیں، لیکن بس جانتے ہی ہیں، دیکھا کسی نے بھی نہیں ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں مادی چیزوں کا علم عطا کیا ہے جن کو ہمارے سینسز کے ذریعے ہم حاصل کرتے ہیں، لیکن غیر مادی چیزیں یا پھر غیبی چیزیں جو ہیں وہ ہمارے علم میں نہیں آ سکتی، ان تک رسائی پاسبل نہیں ہے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَئِن، اور البتہ اگر، شئنا ہم چاہتے، لَنَذْهَبَنَّ، البتہ ہم ضرور لے جاتے، بِالَّذِي، اس کو جو، یعنی اس قرآن کو جو، اوحینا، وحی کی ہم نے، الیک، آپ کی طرف، ثم پھر، لا، نہ، تجد لک، آپ پائیں گے اپنے لیے، بہی، ساتھ اس کے، علینا، ہم پر، وکیلا، کوئی کارساز۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو قرآن کو تمہارے کاغذوں اور دلوں سے اٹھا لے۔ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں، اگر اس دنیا سے قرآن جیسی نعمت اٹھا لی جائے تو ہمارا کیا حال ہوگا، کیونکہ پچھلی قوموں کی کتابیں کھو گئی تھیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو اللہ تعالیٰ اس قرآن کو تم سے لے جاتے۔ تو اللہ کی نعمت کو پہچانو اور اس کی قدر جانو۔ اب یہاں کیا بات ہو رہی ہے، یہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ قرآن کریم جو ہے یہ عظیم ترین نعمت ہے آپ کے لیے۔ یوں سمجھ لیجیے اللہ تعالیٰ اپنا احسان جتلا رہے ہیں کہ میں نے تم پر بہت بڑا احسان کیا ہے کہ تمہیں قرآن جیسی نعمت دی ہے جو مومنوں کے لیے رحمت ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو وہ اس قرآن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے اور صفحات سے مٹا دیتا،
ایک بھی آیت باقی نہ رہتی. تو کوئی ہستی ایسی نہ ہوتی جو اللہ تعالیٰ کو روک سکتی. یعنی اللہ تعالیٰ اگر یہ کرنا چاہتے تو اللہ کو کوئی روک نہیں سکتا تھا. یہ پارے جو آپ لکھ رہے ہیں مس ہو جائے، کھو جائے تو کیا حالت ہوگی؟ کیا فیل کریں گے؟ obviously آپ کو ٹینشن ہو جائے گا کہ میرا لکھا ہوا پارا کہاں چلا گیا. آپ کی پریشانی بہت زیادہ ہوگی. اور میں بھی اپنے پاروں کے بارے میں بڑی سینسیٹیو ہوں کہ میرا پارا جو ہے وہ مجھ سے الگ نہ ہو. اور شاید میں اپنے ہینڈ بیگ میں جو چیزیں ہوتی ہیں نا اس کے لیے اتنی ورڈ نہیں ہوتی جتنا میرا جو یہ قرآن بیگ ہوتا ہے اس کے لیے ورڈ ہوتی ہوں کہ یہ بیگ ادھر ادھر نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ قیمتی خزانہ ہے میرے لیے. اگر میں نے اس کو کھو دیا تو میں سوچ بھی نہیں سکتی کہ کس لیول کی پریشانی مجھے ہوگی. ہماری ایک سٹاف ممبر ہے، ان کا اتنا پیارا پارا کلاس میں سے مس ہو گیا. اتنا اچھا انہوں نے اس کو لکھا تھا ماشاءاللہ، اور ایک ایک چیز انہوں نے اس میں مینشن کی تھی. آج تک بھی مجھے لگتا ہے ان کو اس چیز کا غم ہوگا کہ وہ پارا میرا مس ہو گیا. تو یہ قرآن جیسی نعمت اگر اللہ تعالیٰ اٹھا لے تو کون ہے جو ہماری اس میں مدد کرے؟ یہ جو بات اللہ تعالیٰ فرما رہے نا، اللہ چاہے تو قرآن کو تمہارے کاغذوں سے اور تمہارے دلوں سے اٹھا لے، تو اللہ تعالیٰ کو اس کام سے کوئی نہیں روک سکتا. کوئی محتاجی نہیں اللہ کو کہ وہ یہ کام نہ کر سکے. اللہ تعالیٰ یہ بھی کر سکتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا رحمتا من ربک، مگر رحمت آپ کے رب کی طرف سے. ان فضلہ، بے شک فضل اس کا یعنی اللہ کا، کان ہے علیک آپ پر یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، کبیرہ بہت بڑا. مگر یہ کہ آپ کی رب کی رحمت سے یقیناً اس کا فضل ہمیشہ سے آپ پر بہت بڑا رہا ہے. یہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فضلاً کبیرہ کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے. سب سے بڑا فضل تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ تھا کہ بتدریج وحی جیسی نعمت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئی. آپ دیکھیں تو پچھلے انبیاء پر جو کتابیں اتری وہ یکمشت دے دی گئیں، ایک ساتھ دے دی گئی، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن بتدریج عطا کیا گیا. اس چیز کو ہم خود بھی سمجھ سکتے ہیں کہ آپ اگر ایک ہی دن میں سارا قرآن پڑھتے تو کیا ہوتا، اور آپ جو گریجولی پڑھ رہے ہیں، بتدریج پڑھ رہے ہیں، دھیرے دھیرے پڑھ رہے ہیں، اس کا کیا فائدہ ہے؟ obviously ہماری اس میں اصلاح ہو رہی ہوتی ہے. اور یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ آپ تھوڑا تھوڑا کر کے قرآن کو لیتے ہیں، اس کو ایبزارب کرتے ہیں، اور پھر اسی ایبزاربمنٹ کی وجہ سے، اسی جذبیت کی وجہ سے آپ کا عمل جنریٹ ہوتا ہے. پچھلی قوموں کو الہامی کتابیں ایک ساتھ دے دی گئی، یعنی پوری کی پوری بک ایک ساتھ دے دی گئی. تو آپ پر وہی اس انداز سے اور تدریج کے ساتھ حالات کے مطابق نازل ہو رہی ہے. یہ اللہ کی بہت بڑی مہربانی ہے. اس سے آپ کو یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فالوورز کو صبر اور ثابت قدمی نصیب ہوگی. جو قرآن گریجولی اترا، اس کا بینیفٹ کیا ملا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے فالوورز کو؟ کہ آپ کو صبر کی تلقین ہوتی رہی، ثابت قدمی میسر آتی رہی. پھر اور بھی بڑے فضل اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کیے، جس میں ٹاپ آف دا لسٹ یہ ہے کہ آپ کو نبوت دی گئی، آپ سید المرسلین بنائے گئے، آپ خاتم النبیین بنائے گئے، آپ کو بلند مقام دیا گیا، بلند درجہ دیا گیا. آج دنیا میں سب ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے ہیں، الا ماشاء اللہ کہ کوئی ایسا ہو کہ جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پتہ نہ ہو. اسی طرح سے ہم نے پچھلی آیات میں پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود عطا کرے گا. آپ کو جنت کا ایک اسپیشل رینک دیا جائے گا جو کہ ہائیسٹ رینک ہے اور جو صرف ایک ہی بندے کو ملے گا، اور اس کا نام وسیلہ ہے. یہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کا فضل ہے. پھر یہ کہ جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میدان محشر میں پہنچیں گے، آپ کو حوض کوثر عطا کیا جائے گا، جس کا پانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کو پلائیں گے. پھر اسی طرح سے آپ کو فتح مبینہ عطا کی گئی، جس میں فتح مکہ سب سے ٹاپ آف دا لسٹ ہے. کہ مکہ فتح ہو گیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اب تو سارے ہی عرب پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹیک اوور ہو گیا ہے. پھر یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم
بنی آدم کے سردار بنائے گئے. اور اس سورت کی ابتدا میں ہم نے اسراء اور معراج کے بارے میں پڑھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان کی زیارت کروائی گئی اور بیت المقدس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کی امامت کی. قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شفاعت عظمیٰ کا بھی اذن دیا جائے گا، اجازت دی جائے گی. کتنے سارے آنرز ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. یہ تو میں نے کچھ ہی کا بیان کیا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر تو اللہ کا بڑا ہی فضل ہے، اور اسی فضل کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں ان فضلہ کان علیک کبیرا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ ایسے ہی نہیں کیا، یہ تو اللہ کی رحمت ہے. اور جس انسان کی زندگی میں اللہ کی رحمت آ جائے اس کو قرآن ضرور ملے گا، یا اگر جس کی زندگی میں قرآن آ گیا وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت میں آ گیا. آپ اس بات کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں. یا جس کی زندگی میں قرآن آ گیا وہ اللہ کی رحمت کی وجہ سے آیا ہے. یہ جو آیت نمبر 86 اور 87 ہم نے پڑھی ابھی، دونوں آیات میں جو انداز ہے، جو اسلوب ہے، یہ قرآن کا خاص اسلوب ہے. آپ دیکھیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے پہلے کیا کہا کہ اگر اللہ چاہے تو قرآن کو لے جائے، لیکن اللہ لے نہیں جائے گا. ٹھیک ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ انداز، یہ اسلوب قرآن پاک میں استعمال کرتے ہیں، اور یہ قرآن کا خاص اسلوب ہے جس کے مطابق بظاہر خطاب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، مگر اصل میں لوگوں کو یہ بتانا مقصود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل مقام کیا ہے، کیا مرتبہ ہے. اسی مقصد کے لیے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن پاک میں بارہا یہ بھی کہلوایا گیا کہ میں بھی تمہاری طرح انسان ہوں. ٹھیک ہے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق میں سب سے اعلیٰ ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کیوں کہلوایا گیا؟ تاکہ لوگوں کے درمیان مسکنسیپشنز نہ آئیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر غلط عقیدہ نہ اختیار کر لیں. یہاں ان آیات میں اسی بات کی تاکید ایک اور انداز سے کی جا رہی ہے کہ یہ اللہ کی عطا اور مہربانی ہے کہ اس نے بذریعہ وحی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کو نازل کیا اور پھر فرمایا کہ اگر ہم چاہیں تو اسے لے جائیں. یعنی جہاں ہم قرآن نازل کر سکتے ہیں وہاں ہم اسے واپس لینے پر بھی قادر ہیں. یہ کلام نہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خود ساختہ ہے اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے اپنے پاس رکھنے پر قادر ہیں. یہ تو سراسر اللہ کی مہربانی اور اس کی رحمت ہے، اور اللہ ہی اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک میں جمع کر کے محفوظ کر رہا ہے.